السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حاضر ہوئے لائیو سیشن کے ساتھ، انشاءاللہ سے روٹین وائز انشاءاللہ حاضر ہوا کریں گے۔ انشاءاللہ اس کی پوسٹ بھی لگا دیں گے اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ۔ اور بہت سے لوگوں کا سوال و جوابات کے مسائل ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کے لائیو اس کا جوابات دیا جائے گا انشاءاللہ سے۔ میں بس چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہتا ہوں ابھی فی الحال، کہ ہم بہت زیادہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، بہت زیادہ تسبیحات پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ بہت سی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے معاملاتوں میں بہتری نہیں آتی۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بد دعاؤں کا مسئلہ نہ ہو۔ ہم نے یہ محسوس کرنا، یہ دیکھنا کہ ہم نے کسی کا کوئی دل تو نہیں دکھایا۔ ایک سائڈ پہ آپ کسی کا دل دکھا دیں، دوسری طرف آپ تسبیحات کرنی شروع کر دیں، تو ان تسبیحات کا فائدہ نہیں ہونے والا جلدی۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ سے جتنی بھی تسبیحات کریں گے، جتنے بھی ذکر و اذکار کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے کہ تمہیں پسند آ جائے۔ بہت سے لوگوں کے سوال و جواب ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیا کریں گے، جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اللہ کی توفیق و رحمت سے۔ اور جتنے بھی جادو جنات کے بارے میں سوال و جواب ہوں گے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے اللہ کی توفیق و رحمت سے۔ ایک میں تسبیح آپ کو بتا دیتا ہوں، جو لوگ اس تسبیح کو، اس دعا کو صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر، خدا نخواستہ جادو کا مسئلہ ہو یا جنات کا مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھنے سے انشاءاللہ اس کے جتنا بھی پرانا جادو ہوگا انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، جو بندہ اس دعا کو 100 مرتبہ صبح شام پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح پیغام ہے کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس تسبیحات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک قریب ہے، ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، اور یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا ہی پیارا مہینہ ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اللہ کو سارے مہینوں میں سب سے پسندیدہ مہینہ بھی رمضان المبارک ہے۔ تو ہمیں اپنے رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں یہ پیارا سا جو مہینہ آ رہا ہے اس کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ ہی، میں بتا رہا ہوں، کو ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا تھا، انشاءاللہ ہم جلد ہی مکمل لائیو چلا کریں گے، اور بہت سے لوگ بہت سے دور ملکوں میں بیٹھے ہیں، وہ سے سوالات کرتے ہیں، ان کے جوابات دینا مشکل ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے میسیجز پڑے ہوتے ہیں، پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کے جواب دینا سب کا۔ تو انشاءاللہ لائیو کے اندر ایسے ہی جتنے بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ ہی اس کے جوابات کو دیا جائے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ دین کا پیغام ہے، یہ اچھا صدقہ جاریہ ہے، ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کرنا چاہیے، اور اسے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔